امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، سکون۔ سکون ڈرامے کی کہانی ایک محبت کی کہانی ہے جو رومانس اور بہت سارے ڈرامے سے بھری ہوئی ہے۔ اس ڈرامے میں ثنا جاوید، احسن خان، خاقان شاہ نواز اور سدرا نیازی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے ساتھ کہانی محبت کی کہانیوں، دھوکہ دہی، جھوٹ اور رومانس کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ ثنا جاوید بطور اینا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور مکمل طور پر شرمیلی اور معصوم ہے۔ وہ اپنے بہترین دوست کی شادی کے دوران رضا سے ملتی ہے۔ اس کے والد سخت ہیں اور اپنی بیٹیوں پر سخت گرفت رکھتے ہیں۔ رضا اپنے خاندان کا بگڑا ہوا بچہ ہے، وہ اسے اپنے جعلی رشتے کے جال میں پھنساتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس احسن خان ہمدان کے طور پر ہیں، جو ایک بالغ اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ رضا کا کزن ہے اور اسے اپنے طریقے ٹھیک کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 7، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے دور کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مشہور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ نمبر 6، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد، فائز اور حریم، اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جدوجہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 5، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، سرہا اصغر، ہنا آفریدی اور کاشف حسین شامل ہیں۔ اسے کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے اور شاہد ڈوگر نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک با اثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے با اثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔
اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، نمک حرام، وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے۔ چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ثقلین عباس نے لکھا ہے، شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور فارس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور کومل میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لایا ہے، کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، جوش و خروش اور ابہام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، دریف سلیم، عمیر رانا، نور الحسن، سلمہ حسن، ساجد شاہ، شبیر جان، عدنان جعفر، ہیرا ترین اور زرمینہ اکرام شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔